معاملہ وزیر اعظم پھر متحرک۔ قومی اسمبلی چیمبر میں اراکین اسمبلی سے ملاقاتیں، اراکین اسمبلی کے وزیر اعظم سے گلے شکوے۔ وزیر اعظم کی اراکین کو تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی، کہا اراکین اسمبلی کے تحفظات دور اور اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا شیخ رشید سے ٹیلی فونک رابطہ، سپہ سالار نے وزیر ریلوے کی خیریت دریافت کی۔ شیخ رشید جنرل قمر جاوید باجوہ کے مشکور، کہا خیریت دریافت کرنے پر آپ کا مشکور ہوں۔ جنرل باجوہ کا شیخ رشید کو 2 ہفتے آرام کا مشورہ۔ کچھ نہیں ہونے جا رہا، عمران خان مدت پوری کریں گے۔ اپوزیشن اور حکومت میں راستے ہموار ہونے جا رہے ہیں، وزیر ریلوے شیخ رشید کا دعویٰ۔ ریلوے میں 1 لاکھ نوکریاں دینے کا بھی اعلان۔ بھارت کشمیریوں پر مظالم ڈھا رہا ہے، کشمیر میں مسلم نوجوانوں کو ماورائے عدالت قتل کیا جا رہا ہے۔ کشمیری عوام 5 اگست سے لاک ڈاؤن کا شکار ہیں، کورونا سے کشمیریوں کے مسائل میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وزیر اطلاع شبلی فراز کا کشمیر کانفرنس میں اظہار خیال۔ ایل او سی پر فائرنگ، پاکستان کا معاہدے کی خلاف ورزی پر احتجاج، بھارتی ہائی کمیشن کے سینئر سفارتکار کی دفتر خارجہ طلبی۔ ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی نے کہا بھارت اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد یقینی بنائے۔ بھارت کی اشتعال انگیزی خطے میں امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ سابق امیر جماعت اسلامی سید منور حسن انتقال کر گئے، طویل عرصے سے علیل اور مقامی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ نماز جنازہ کل بعد نماز ظہر ادا کی جائے گی۔ سید منور حسن نے 1967 میں جماعت اسلامی میں شمولیت اختیار کی۔ 1977 میں کراچی سے قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ 1993 میں جماعت اسلامی کے مرکزی سیکرٹری جنرل بنے۔ 2009 میں جماعت اسلامی کے 4تھے امیر مقرر ہوئے۔ سیاسی و مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں کا سید منور حسن کی وفات پر افسوس کا اظہار۔ بلاول بھٹو زرداری کا شہباز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ، ملک کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا بجٹ کو مکمل طور پر مسترد کرنے اور آل پارٹیز کانفرنس بلانے پر اتفاق۔ بلاول بھٹو کی شہباز شریف کی جلد صحتیابی کی دعا۔ قائد حزب اختلاف کا آصف زرداری کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ کورونا کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں، احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی تو حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ پہلے 30 جون تک 3 لاکھ کیسز متوقع تھے، اب کم ہو کر 2,25,000 ہو گئے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی ملک میں کورونا وائرس کی صورتحال پر بریفنگ، کہا پچھلے 2 ہفتے میں حالات میں بہتری آئی ہے۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں 15 جولائی سے تعلیمی ادارے کھولنے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ 2 جولائی کو بین الصوبائی وزیر کا اجلاس ہوگا، تمام صوبوں کی مشاورت سے ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ پاکستان میں کورونا سے ایک ہی روز میں 59 اموات، تعداد 3,962 ہو گئی۔ 2,775 افراد میں وائرس کی تشخیص، تعداد 1,95,745 ہو گئی۔ 2,765 مریضوں کی حالت تشویشناک۔ سندھ میں 1,178، پنجاب میں 1,629، خیبر پختونخوا میں 879، بلوچستان میں 109، گلگت بلتستان میں 23، آزاد کشمیر میں 25 اور اسلام آباد میں 119 مریضوں کا انتقال۔ دنیا بھر میں کورونا سے 4,87,000 ہلاکتیں، مریض 95,65,000 ہو گئے۔ امریکہ میں 1,26,780، برازیل میں 55,054، برطانیہ میں 43,230، اٹلی میں 34,678، اسپین میں 28,330، فرانس میں 29,752، ٹرکی میں 5,046، ایران میں 10,130 اور سعودی عرب میں 1,428 اموات۔ احسن اقبال نے عمران خان کو پاکستان کے گورباچوف قرار دے دیا، کہتے ہیں عمران خان کا تعلق ریاست مدینہ سے نہیں سوویت یونین سے ہے۔
حکومت نے ہنستا بستا پاکستان 2 سال میں اجاڑ دیا. لیگی رہنما کی نیب عدالت میں پیشی کے بعد گفتگو. بولے ثابت ہو گیا نیب شواہد کے بغیر لوگوں کو گرفتار کرتا ہے. سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ہاؤسنگ سوسائٹی اسکینڈل. خواجہ آصف کی بجٹ سیشن میں مصروف ہونے کے باعث نیب میں پیش ہونے سے معذرت. مطلوبہ دستاویزات جمع کروا دیں. نیب کی 3 جولائی کو دوبارہ طلبی. پاک لین ریفرنس. سابق صدر آصف علی زرداری پر فرد جرم کے لیے 6 جولائی کی تاریخ مقرر. عدالت کا نیب کو زرداری سمیت تمام ملزمان کے لیے ویڈیو لنک کا انتظام جاری کرنے کا حکم. عدلیہ مخالف توہین آمیز ویڈیو از خود نوٹس کیس. تاخیر سے ایکشن لینے پر عدالت برہم. ایف آئی اے کو کچھ کرنا ہی نہیں آتا. کسی معاملے پر نتائج نہیں دیے. چیف جسٹس کے ریمارکس. ڈی جی ایف آئی اے اور مولانا افتخار الدین مرزا کو نوٹس جاری. سماعت 2 جولائی تک ملتوی. پیٹرول کی ذخیرہ اندوزی میں ملوث کمپنیوں کے خلاف کارروائی روکنے کی درخواست مسترد کر دی گئی. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئل کمپنیوں کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا. کہا گیا ایگزیکٹو کو ذمہ داروں کے تعین کی انکوائری سے روکا نہیں جا سکتا. کراچی میں لیاری ایکسپریس وے پل پر تیز رفتار کار 4 افراد کو کچلتی ہوئی پل سے نیچے جا گری. 4 افراد جام بحق، 1 شدید زخمی. حادثے کا شکار گاڑی میں موجود بچے سمیت 3 افراد محفوظ رہے. پاکستان میں پھنسے بھارتی شہریوں کی مرحلہ وار واپسی. 3 دنوں میں 750 بھارتی شہری اپنے وطن واپس لوٹیں گے. 250 شہری واہگہ کے راستے بھارت پہنچ گئے. واہگہ بارڈر خصوصی طور پر کھولا گیا. پاکستان نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں سے متعلق امریکی الزامات مسترد کر دیے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق القاعدہ کی ناکامی میں پاکستان کی کاوشوں کو بھی نظر انداز کیا گیا. پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں کمی بلا تفریق کارروائیوں کا ثبوت ہے. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم تھم نہ سکے. مزید 2 کشمیری نوجوان شہید. شہداء کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی. گھر گھر تلاشی کے دوران خواتین سے بدتمیزی. بچوں اور بزرگوں کو ڈرایا دھمکایا گیا. چین اور بھارت میں ایک اور محاذ گرم. دولت بیگ اولڈی. چین کی پیش گوئی اور پیش قدمی. بھارتی فوج کو پیٹرولنگ سے روک دیا گیا. دیپسانگ سیکٹر میں بھی چین نے اپنی پوزیشن مضبوط کر لی. چین نے قراقرم ہائی وے کی حفاظت کی بھی منصوبہ بندی کر لی. اور لداخ میں کشیدگی نے بھارت میں مقیم چینی شہریوں کے لیے زندگی تنگ کر دی. چینی باشندوں کا گھروں سے باہر نکلنا محال ہو گیا. کاروبار بند کر دیا گیا. چینی شہریوں کو بھارتی قوم پرستی پر شدید تشویش لاحق.